بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم اور آپ کو دین کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ایک انسان دین کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کہیں جائے، کہیں بیٹھے اور اپنا وقت لگائے اور اس کے لیے اپنے ذہن کو کھولنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد، اس کی تعریف کے بعد، اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین ہماری جانب سے بے شمار درود و سلام نازل فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مکمل وضاحت فرمائی، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تقریرات کے ذریعے، حتیٰ کہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ نے دین کو مکمل طور پر امت تک پہنچا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور آپ نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا کہ میرے صحابہ نے اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا. واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بنا پر اس بات کے مستحق ہیں کہ ہر مسلمان آپ پر جب بھی موقع مل جائے درود و سلام کی دعا کرتا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے وہ کردار پیش کیا کہ آپ اپنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی آخری کڑی تھے. آپ کے بعد کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول نہیں آنے والا تھا، بلکہ آپ کے بعد صرف اور صرف قیامت آنے والی تھی. آپ کے بعد آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام پر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے. جن اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے دین کو سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کیا اور جہاں تک ممکن ہو سکا اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی. حضرات، آج کی اس پروگرام میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی کچھ آیات کے بارے میں آپ کے سامنے اس کا معنی، مطلب اور تفسیر کے اعتبار سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما، آمین. آئیے ہم سورہ بقرہ کی شروعات کی چند آیات کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ کے بعد الف لام میم. یہ چند حروف ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں غور کریں اور تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان حروف کا نام ہے حروف مقطعات. اس طرح کے حروف قرآن میں بہت سے مقامات پر وارد ہوئے، جیسے کہ یاسین، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ. بہت سے مقامات پر اس طرح کے حروف ہیں جن کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا. عرب ہونے کی بنا پر اپنے اوپر گھمنڈ کرتے تھے، ان کو اپنی عربیت کے اوپر ناز تھا. اس بات پر ناز تھا
کہ ہم لوگ دنیا کے اندر واحد ایسی قوم ہے جن کو بولنا آتا ہے، باقی وہ اپنے علاوہ دیگر اقوام کو عجم کہا کرتے تھے، جس کا معنی عربی زبان میں آپ جانتے ہیں کہ گونگا ہوتا ہے. یعنی ہم لوگوں کو بولنے کا طریقہ آتا ہے، باقی پوری دنیا ایک طرح سے گونگی ہے. وہ الفاظ تو ادا کرتے ہیں لیکن جملوں کا صحیح استعمال، حروف کا صحیح استعمال، کون سا جملہ کب بولا جائے، کون سی بات کب بولی جائے، کتنے کم سے کم الفاظ میں بات مکمل ہو جائے، یہ طریقہ صرف ہمارے پاس ہے. باقی دیگر دنیا والے بولتے ضرور ہیں، زبان ضرور ہلاتے، الفاظ ضرور ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے کلام میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ہم عرب کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی شروعات کی الف لام میم ان 3 حروف کے ذریعہ. سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ نے شروعات کی، اور یہ ایسی شروعات تھی، یہ ایسا طریقہ تھا جو اس سے قبل عرب میں کبھی پایا ہی نہیں جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا تھا اس کے بنا پر وہ اسے غلط بھی نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اس کا معنی بھی نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو کیوں استعمال کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا معنی بیان نہیں کیا؟ لوگوں نے، مفسرین میں سے بہت سے لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ان حروف کا معنی بیان کیا جائے. کچھ لوگوں نے مختلف معنی بھی بیان کیے، لیکن سب سے بہتر بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ ان حروف کو کہہ کر کیا کہنا چاہتا ہے، کیا اس کی مراد ہے، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اس کا حقیقت میں معنی کوئی نہیں جانتا، اور ان حروف کا معنی بیان کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس بات کا پابند نہیں بنا گیا. اگر ان حروف کا معنی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو ہمیں ان حروف کا معنی جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان حروف کا معنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو نہیں بتایا، تو ان حروف کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ ہے، اس کی ضرورت ہے. فائدہ ان حروف کے استعمال کرنے سے یہ ملا کہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے عاجز کر دیا اور یہ دکھلا دیا کہ تم کو اپنے عربیت کے اوپر، تم کو اپنی عربی دانی کے اوپر بڑا ناز تھا. ذرا ان چند حروف کا معنی بتا دو. صرف یہ 3 حروف ہیں الف لام میم، لیکن تم ان کا معنی نہیں بتا سکتے، تمہیں ان کا معنی نہیں معلوم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ نعوذ باللہ ایک جھوٹے نبی ہیں، ایک جھوٹے رسول ہیں، جنہوں نے اس کلام کو یا تو خود بنا لیا اس قرآن کو، یا تو اس کتاب کو انہوں نے کسی جادوگر سے سیکھ لیا ہے، کہیں سے بنا کر لے آئے اور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو استعمال کر کے عرب والوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم واقعی بہت عربی جانتے ہو تو ان حروف کا معنی بتا دو. تم ان حروف کا معنی نہیں بتا سکتے کیونکہ تمہیں صرف یہ زبان آتی ہے، اور یہ کلام اس ذات کا ہے جس نے اس زبان کو بنایا، جس نے تمام زبانوں کو بنایا. تم صرف یہاں پر پیدا ہو گئے ہو، اس لیے تمہیں بہترین طریقے سے عربی بولنی آتی ہے، لیکن یہ کلام اس ذات کا ہے جس نے تمام زبانوں کو پیدا کیا، تمام زبانوں کو اس نے اپنی نشانی بتلایا. تو کہنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو استعمال کر کے لوگوں کو یہ آگاہ کر دیا کہ لوگوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو وہ اس سے پہلے تمہیں ان حروف کا معنی کسی طریقے سے بتلا چکا ہوتا، بیان کر چکا ہوتا، لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. اسی لیے تمہیں اس کا معنی، ان حروف کا معنی نہیں معلوم. اللہ رب العالمین نے ان حروف کے استعمال کے بعد آگے فرمایا ذالک الکتاب،
اس کتاب کے اندر، یا اس لفظ کا معنی کیا ہے، ان الفاظ کا معنی کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب جس وقت یہ آیات نازل ہوئی یا جس وقت اس سے پہلے کی آیات نازل ہوئی، اس وقت یہ قرآن چند آیات کی شکل میں الگ الگ جگہوں پر جمع تھا. کسی صحابی کے پاس کچھ آیات، کسی صحابی کے پاس کچھ سورتیں، کسی صحابی کے پاس اور کچھ چیزیں. قرآن الگ الگ لوگوں کے پاس موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ قرآن جمع نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کو استعمال کر کے لوگوں کو یہ آئندہ کے لیے خبر دے دی کہ یہ قرآن جو آیتوں کی شکل میں نازل ہو رہا ہے، آئندہ چل کر یہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر جائے گا. اس وقت یہ کتاب نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بتلانا تھا کہ تمہیں آگے چل کر اسے مرتب کرنا ہوگا، اسے ترتیب دینا ہوگا، اسے کتاب کی شکل تمہیں دینا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی اس بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ فلاں آیتیں فلاں سورت کی ہیں، فلاں آیتیں فلاں سورت کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما بھی دی تھی. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اس کتاب میں کسی بھی اعتبار سے شک نہیں ہے. سب سے پہلا شک عرب والوں کو جو پیدا ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، سب سے پہلا یہ شک پیدا ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے اس بات کو ماننا ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہونے میں. اگر تم اس کتاب کو بلا شک مان لو، بغیر کسی شک کے تسلیم کر لو، تو تمہیں یہ کتاب وہ فائدے دے گی جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہوگا. اور واقعی یہ بات بالکل سچ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کتاب کو جب بغیر شک کے مان لیا تو آپ خود تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ خود دیکھ لیں جو واقعات گزر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی اس قوم کو جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے، جو کہیں کسی اسکول سے تعلیم یافتہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیا عزت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قرآن کے ذریعہ اور اس کی تشریح سنت کے ذریعہ پوری دنیا پر ایک طریقے سے علم کے اندر سرداری عطا فرمائی. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو اس قرآن کے ماننے والے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان ایک طریقے سے مکمل طور پر تو نہیں، بہت ساری ذلتوں کے شکار ہیں، بہت ساری مصیبتوں کے شکار ہیں، بہت طرح کے عذاب میں گرفتار ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل صاف ہے کہ ہم نے حقیقت میں اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہی نہیں ہے. ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کسی بات کو بیان کرتا ہے، وہ بات ہمارے دماغ میں بالکل یقین کے ساتھ نہیں ہوتی. اگر ہمیں قرآن پر مکمل یقین ہو جائے تو ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی قرآن کو مانا تھا، لیکن ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں کتنا فرق ہے، کتنی دوری ہے، کتنی علیحدگی ہے. ذرا ہم اس بات پر غور کر لیں. میرے بھائیو، ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ وہ صحابہ تھے اور ہم تو ایک عام امتی ہیں. ہم صرف یہ نہ سوچیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم بھی قرآن کے اسی طرح ماننے والے جیسے کہ وہ تھے. ہم تو بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، ہمارے میں سے بعض انجینئر بھی ہیں، بعض ڈاکٹر بھی ہیں، بعض دوسری طریقے سے تعلیم یافتہ بھی ہیں،
اور ایسی قوم کے درمیان رہتے ہیں جو کہ مہذب بھی ہیں، جو تعلیم یافتہ بھی ہیں، لیکن ہمیں قرآن سے فائدہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ وجہ صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لا ریب فی، اس کتاب کو ماننے میں تمہیں شک کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر شک تمہارے ذہنوں میں برقرار رہے گا تو تم اس قرآن پر نہ عمل کر پاؤ گے، نہ تمہیں اس قرآن سے وہ فائدہ ملے گا جو ملنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی میری گزارش ہے اپنے آپ سے، آپ سب سے، ہم سب سے، کہ ہم اس قرآن کو بلا شک اور شبہ مانیں۔ اس قرآن کے اندر جو بھی واقعات بیان کیے گئے ان کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو باتیں بیان کی ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو ایک لطیفہ بتاتا ہوں، ایک باریک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے جب بیان کیا اس قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اذا الشمس کورت، یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں جب بھی بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ماضی کا۔ ماضی عربی گرامر کا ایک لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے جس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں پاسٹ، گزرا ہوا وقت۔ جب گزرے ہوئے وقت کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں عربی زبان میں کہ صیغہ ماضی، یعنی ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ یا جس سے یہ لفظ سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے جب بھی کوئی لفظ استعمال کیا تو ماضی کا، اللہ نے کہا اذا الشمس کورت، جب کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ قیامت کی خبر دے رہا ہے، کیسے؟ ماضی کے صیغے کے ساتھ جس کا لفظی معنی ہوا کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جا چکا۔ ابھی یہ چیز ہوئی نہیں ہے، ابھی یہ چیز ہونی باقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں آنے والے وقتوں کے بارے میں ایسے خبر دیے جیسے وہ چیزیں ہو چکی ہیں، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے جس میں ذرہ کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جب بیان کیا تو ایسے انداز سے جیسے وہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کو بیان کر دیا کہ میرے علم میں وہ چیز ہو چکی ہے، اس لیے تم بھی قیامت کے بارے میں، تم بھی قرآن کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھو کہ اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، حقیقت ہے یہ بات، یہ بالکل حقیقت ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمیں قرآن پر مکمل یقین نہیں ہے۔ ہم قرآن کو صرف ایک مقدس کتاب سمجھ بیٹھے ہیں جس کی مسلمان ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہے بس۔ حالانکہ قرآن کی قسم کھانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ صرف اس کتاب کو ایک ایسی کتاب سمجھ چکا ہے کہ جو بس طاقوں پر رکھنے والی کتاب ہے، جو بس فخر کے لیے کتاب ہے کہ میرے پاس قرآن ہے، اور شاید ہم اس سے بہت کم فائدہ لے رہے ہیں۔ ہم اس سے فائدہ لیتے ہی نہیں ہیں، صرف اس سے ہم کتنا فائدہ لیتے ہیں؟ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، ثواب حاصل کر لیتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے جو ہم کو رہنمائی کی ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں اس دنیا میں اسلام کو کیسے ترقی دینی ہے، تمہیں دنیا کے اندر باطل سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر سب کچھ سکھایا ہے۔ لیکن ہم اس قرآن سے سیکھتے نہیں ہیں، صرف سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، مزہ لے لیتے ہیں بس۔ ہمارے پاس اس قرآن سے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کا یہ معاملہ نہیں تھا، وہ اس قرآن کو پڑھتے تھے عبرت کے لیے۔ اسی لیے آپ سنیں گے بعض صحابہ کرام کے بارے میں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ 10 آیات کو پڑھنا سیکھتے پہلے، پھر ان کا معنی اور مطلب سمجھتے۔ ابھی 10 آیات چل رہی ہیں، 10 آیات کو پہلے پڑھنا سیکھتے،
اس کے بعد 10 آیات کا معنی، انہی 10 آیات کا معنی سیکھتے، پھر ان 10 آیات پر کیسے عمل کیا جائے یہ سیکھتے اور اس پر پھر عمل کرتے۔ جب ان 10 آیات پر ہمارا عمل ہو جاتا اس کے بعد ہم اگلی 10 آیات کی طرف چلتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ لیکن آج ہمارا عمل کیا ہو چکا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بس قرآن پڑھ لیا جائے اور یہ بتلا دیا جائے کہ میں نے 2 قرآن ختم کر لیے، لیکن ان 2 ختم سے ہم کو ملا کیا؟ صرف ثواب، ہر حرف پر 10 نیکی، یا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اتنی نیکی ہم کو مل گئی۔ لیکن اس قرآن نے ہم کو بتایا کیا؟ وہ ہم کو شاید کچھ نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین اسی لیے کہہ رہا ہے قرآن کی شروعات، جس طریقے سے قرآن کو لکھا گیا ویسے تو قرآن کی شروعات سورہ الگ سے ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کے مطابق، صحابہ کرام کے جمع کرنے کے مطابق، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے شروعات میں کہہ دیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر بھی دے رہا ہے اور روک بھی رہا ہے کہ اس کتاب پر شک نہ کرنا، ورنہ یہ کتاب تم کو فائدہ نہیں دے گی، اس کتاب سے تم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کسے کہا جاتا ہے اور ہدایت قرآن متقیوں کے لیے؟ اس کے بارے میں ایک بات سمجھتے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مقام پر اور فرمایا کہ ھدی للناس، کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے متقی کا لفظ استعمال نہیں کیا، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق کہہ دیا کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ایک طریقے سے ان دونوں بیانات میں آپس میں تھوڑا ٹکراؤ ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دراصل یہ ٹکراؤ نہیں ہے، یہ تعارض نہیں ہے، یہ باتیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ان بیانات کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں کچھ بتلانا چاہ رہا ہے۔ ایک مثال سمجھ لیں، آپ سے کوئی آدمی روڈ پر کھڑا ہو کر کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہاں پر بھائی، اجنبی آدمی کوئی آپ سے پوچھے کہ مارکیٹ کہاں پر ہے، کوئی اجنبی آپ سے پوچھتا ہے کہ مارکیٹ کہاں پر ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ سامنے روڈ پر چلے جائیں، پھر آگے جا کر آپ کو ایک ہائی وے ملے گی، وہاں سے آپ رائٹ لے لیں اور آگے بڑھیں گے، آپ کو مارکیٹ مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی وہاں پر آپ کا روڈ پر آپ کا جان پہچان کا مل جائے، آپ کا قریبی مل جائے، اور وہ آپ سے سوال کرے، آپ کا بیٹا مل جائے کہ ابا مارکیٹ جانا ہے، کدھر ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ اس سے کہیں گے کہ آؤ، اگر آپ کے پاس وقت ہے کہ آؤ میں تم کو پہنچا دوں، میری گاڑی پر بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تم کو مارکیٹ تک پہنچا دوں، تاکہ تم کہیں راستہ نہ بھٹک جانا، کہیں تم غلط جگہ نہ پہنچ جانا، کہیں جس دکان تم جانا چاہتے ہو کہیں اس دکان کو نہ جا کر تم کہیں اور نہ چلے جانا، آؤ میں تم کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہی فرق ہے قرآن کی ہدایت میں لوگوں کے لیے اور متقیوں کے لیے۔ جب ایک متقی آدمی، یعنی جو اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا ماننے والا بندہ، یہ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے قدم قدم پر، ہر لمحہ رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ابھی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے، قرآن آپ کو بتائے گا۔ اس کے بعد آپ کو رات میں کیا کرنا ہے، قرآن اور اس کی تشریح یعنی سنت بتائے گی۔ لیکن جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، اسے قرآن ایک عام رہنمائی کرتا ہے کہ تم پہلے قرآن پر ایمان تو لاؤ، تم قرآن پر ایمان لے آؤ گے تو تم جنت چلے جاؤ گے، تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ لیکن
اسے قرآن مکمل رہنمائی ایسی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ساتھ رہے، لیکن جب وہی انسان قرآن پر ایمان لے آتا ہے تو قرآن اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، ہر وقت میں رہنمائی کرتا ہے، ہر لمحے میں رہنمائی کرتا ہے۔ کہنے کا معنی کیا ہے کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کسے کہتے ہیں؟ لفظ متقی، اس کا لفظی معنی اگر آپ دیکھیں عربی زبان کے اندر تو اس کا معنی ہوتا ہے بچنے والا۔ بچنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متقی۔ اب اسلام میں متقی کسے کہا گیا؟ یہ تو عربی زبان کا معنی ہوا کہ بچنے والا یعنی متقی۔ اب اسلام میں جب لفظ متقی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا، اس کی اطاعت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے، اس کے عذاب سے، اس کی نافرمانی کے اور اس کے غضب سے بچنے والا انسان کون ہے؟ متقی۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے زندگی کیسے گزاری جائے پورا بتانے کا راستہ ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، جو اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہو، یہ قرآن ان کے لیے رہنمائی کرتا ہے، ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ واقعی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے ایک بات بتلائی، بہت ہی بہترین بات، اور یہ بات اسلاف کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں اور اس میں اپنی مشکل کا حل ڈھونڈتا ہوں۔ الحمدللہ، لیکن ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے۔ ہم اور آپ پر جب مصیبت آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہم سب کا حال ہے۔ یہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کہنے لگتے ہیں، اپنے دوستوں سے کہنے لگتے ہیں، خود میں ہم رونے لگتے ہیں اور مختلف ہیلے تلاش کرنے لگتے ہیں، لیکن ہم قرآن نہیں اٹھاتے کہ اس مسئلے کا حل قرآن اور اس کی تشریح یعنی سنت میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا ایسا کوئی مرحلہ آیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے، کیا راستہ دکھاتا ہے؟ جب تک ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، ہمارے اندر حقیقت میں اسلام مکمل طور پر نہیں ہے۔ ہم جب تک اپنے مسائل کا حل قرآن میں نہ ڈھونڈنے لگ جائیں، جب تک ہم اپنے مسائل کا حل اس کی تشریح سنت میں نہ ڈھونڈنے لگ جائیں، ہمارے اندر اسلام مکمل نہیں ہے۔ ہم اپنے مسائل کا حل لوگوں سے بعد میں تلاش کریں، پہلے اللہ سے اس کا سوال کریں، پہلے اس کی کتاب میں اس کا حل تلاش کریں، یقیناً اللہ تعالی ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سکھلایا تھا، اسی بنا پر وہ دنیا میں کامیاب تھے، اسی بنا پر انہیں دنیا میں عزت ملی تھی۔ انہوں نے قرآن کو اپنی گائیڈ لائن بنا لیا تھا، اپنا گائیڈ بنا لیا تھا، اپنا رہنما بنا لیا تھا، اپنے لیے اندھیروں کے اندر روشنی کا چراغ بنا لیا تھا۔ لیکن آج ہم نے وہ قرآن کو وہ مرتبہ نہیں دیا، آج ہم نے قرآن کو اپنے سے حقیقت میں بہت دور کر لیا ہے، ہم کو قرآن سے فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اس قرآن سے فائدہ لے کر آج دنیا کے بہت سارے سائنسداں، بہت سارے ڈاکٹر، بہت سارے لائرز، بہت سارے دیگر میدانوں میں لوگ فائدہ لے رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے پاس یہ خزانہ موجود ہے لیکن ہم اس سے زیادہ فائدہ نہیں لے رہے۔ میرے بھائیو، اس کی ایک ایک آیت اس لائق ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، اس پر غور کیا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ جب تک وہ سمجھ میں نہ آئے اس کو چھوڑا نہ جائے۔ قرآن کے ہر حرف میں، قرآن کے ہر لفظ میں راز ہے، ہدایتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی خزائن، اس قرآن کے خزانے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، کتنا بھی تم غور کر لو تمہیں نئی بات ضرور ملے گی۔ جب بھی تم اس قرآن کو پڑھو گے تمہیں کوئی ایک نیا راستہ ملے گا، ایک نئی بات ملے گی، ایک نئی کرن تمہارے سامنے آئے گی، ایک نئی روشنی تم کو ملے گی۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب ہم قرآن پر محنت کریں گے
اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تشریح یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں گے. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا متقی لوگ کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی تعریف فرمائی کہ متقی کہا کسے جاتا ہے. اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون. متقی کون لوگ ہیں؟ قرآن میں اگر آپ غور کریں گے تو الگ الگ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تعریف کی ہے کہ تقوی کن کے اندر ہوتا ہے، تقوی والوں کی صفات کیا کیا ہوتی ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کسے کہا جاتا ہے؟ غیب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ غیب صرف ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے. اللہ تعالی کے لیے غیب کچھ نہیں ہے. آپ اس بات پر غور کریں. آپ کے سامنے ایک سوال آتا ہوگا علم غیب کے تعلق سے. علم غیب کون جانتا ہے؟ علم غیب کیا ہے؟ لفظ غیب کا معنی ہوتا ہے غیر حاضر ہونا، پیچھے ہونا. جو چیز ہمارے سامنے نہ ہو وہ غائب ہے. چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہمارے سامنے نہ ہو، جو گزر چکی ہے جو چیز وہ غیب ہے. جو چیز آنے والی ہے وہ غیب ہے. جو چیز ہمارے پیٹھ کے پیچھے وہ غائب ہے. جو چیز بھی ہم سے سامنا نہیں کر رہی، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ چیز ہم سے غائب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے، غائب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں حاضر ہیں سامنے. کوئی بھی چیز اللہ کے لیے غیب نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں جب لفظ غیب استعمال کیا تو وہ ہم کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یعنی تمہارے لیے جو چیزیں غیب ہیں، غائب ہیں، تمہارے سامنے جو چیزیں نہیں ہیں ان کو صرف اللہ جانتا ہے. جو چیزیں ہو چکی ہیں اور جو چیزیں ہونے والی ہیں یہ صرف اللہ جانتا ہے. اور جس کو اللہ بتلا دے وہ جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو کچھ باتیں بتلائیں. اس قرآن میں بہت سی باتوں کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، لیکن اس خبر کو جان لینا صرف خبر کا جاننا ہے، غیب کا جاننا نہیں ہے. غیب صرف اللہ جانتا ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ غیب استعمال کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب. متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. مثال کے طور پر جنت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں ہے. وہ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں ہے. وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کے سامنے نہیں ہے. وہ جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں ہے. وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں ہے. وہ دجال پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں ہے. وہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے سامنے نہیں بھی ہیں. جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان پر ایمان لے آنا، ان کو مان لینا، یہ بہت کمال کی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑے عظمت کی بات نہیں ہے. کمال اس بات پر ہے کہ کوئی انسان ان چیزوں پر ایمان لے آئے جو اس کے سامنے ہے ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول جب لوگوں کے سامنے آئے اور آپ نے اپنی دعوت شروع کی، لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں ایک دن آئے گا قیامت کا. لوگوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ چیز غائب تھی. اسی چیز کو جس نے مان لیا وہ مومن ہوا، کیونکہ جو چیز غائب ہے اسے مان لینا کمال کی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رسول ہوں. یہ غائب چیز تھی، لوگوں کے سامنے دکھ نہیں رہی تھی یہ چیز. لوگ تو ایک عام انسان سمجھ رہے تھے. محمد بن عبداللہ سے سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے جو ہے بھتیجے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تمہیں اس بات کو ماننا ہوگا ورنہ تم قیامت کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو ایمان والا ہونا، تقوی والا ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا ہوگا. جتنی بھی چیز اللہ بتلا دے، جتنی بھی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا،
چاہے وہ ہمارے سامنے ہو یا نہ ہو، ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں میں آج غیب پر ایمان کم ہو رہا ہے۔ ایک مثال، دجال کے بارے میں مسلمانوں میں ایسی بہت سی جماعتیں، بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دجال کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کا انکار۔ اپنے دماغ کو لگا دیا دجال کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بتلائی اس کے بارے میں یہ اعتراض کر دیا کہ یہ چیز میرے دماغ پر اتر نہیں رہی ہے، یہ چیز میرے عقل پر مکمل ہو نہیں رہی ہے، اس لیے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے اس کا انکار۔ قبر کے عذاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ قبر میں تو کچھ نہیں دکھتا، ہمارے سامنے قبریں کھلی ہوتی ہیں، ہمارے سامنے مردے بھی دکھ جاتے ہیں بعض دفعہ، اور بھی کئی طرح سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو قبر میں عذاب دکھتا نہیں ہے، ہماری عقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے ہم اس عذاب کو نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ، ایمان ادھورا۔ جب تک غیب پر ایمان کوئی نہیں لائے گا اس وقت تک اس کے اندر تقویٰ اور ایمان کی شروعات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں غیب پر ایمان لانا ہوگا، ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے جو پیش گوئی فرمائی ہے وہ سب ہوں گی، وہ ہو کر رہیں گی۔ دجال آئے گا، قیامت سے پہلے مختلف طرح کی نشانیاں آئیں گی، وہ سب ایسے ہیں جیسے سورج کا نکلنا، جیسے رات میں چاند کا دکھنا، اور جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں اتنی ہی یقینی ہے۔ تو غیب پر ایمان رکھنا یہ تقویٰ ہے، غیب پر ایمان رکھنا تقویٰ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ تقویٰ کی شروعات عقیدے کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ تقوی کی شروعات لباس سے نہیں ہوتی، تقوی کی شروعات بات سے نہیں ہوتی، تقوی کی شروعات اور کسی دکھنے والی چیز سے نہیں ہوتی۔ شروعات کی بات کر رہا ہوں، مکمل تو ساری چیزوں کو ملا کر تقوی ہوتا ہے، لیکن تقوی کی شروعات انسان کے عقیدے کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ جب تک اس کا عقیدہ اسلامی نہیں ہوگا اس کے اندر تقوی آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ التقوی ہاہنا، تقوی کہاں ہے؟ دل میں، اور انسان کا عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کے دل میں۔ تو جب انسان کا عقیدہ شروعات میں صحیح ہو جاتا ہے، اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر تقوی کی شروعات ہو جاتی ہے، اس کے اندر تقوی آنے لگتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین آگے کیا فرما رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور تقوی کن کے اندر ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھنے کے بعد نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا اس پر غور کر لیں، شاید آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ضرور۔ لفظ صلاۃ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے دعا کرنا، دعا کرنا، لیکن اسلام نے اس معنی کو اور کشادہ کر دیا اور وسیع کر دیا۔ تو اسلام نے کیا سکھلایا؟ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز ہے، خاص وقت میں، خاص طریقے سے، خاص دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی کو یاد کرنا۔ نماز کا اصل مقصد صرف 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے نماز کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اس بات کو یاد رکھیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ علیہ السلام مجھ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ معلوم کیا ہو رہا ہے کہ نماز کا مقصد، اصلی مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ان اعمال کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب نماز ادا کی جاتی ہے تو اس سے مقصد کیا ہے کہ وہ نمازی اللہ کو یاد کر لے، تاکہ اس نماز کے بعد وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تاکہ اس نماز کے بعد وہ گناہوں میں ملوث نہ ہو،
تاکہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد وہ کسی پر ظلم نہ کرے اللہ کی یاد کی بنا پر، تاکہ ان نمازوں کی بنیاد پر وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا رہے۔ نماز اسلام نے 5 الگ الگ وقتوں میں فرض کی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی وقت میں 5 نمازیں ہم لوگ پڑھ لیتے، کیا مسئلہ تھا؟ صبح اٹھتے 5 نمازیں ہم لوگ پڑھ لیتے، دن بھر اپنے کام کو کرتے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ اگر ہم ایک وقت میں 5 نمازیں پڑھ لیتے تو ہم رات تک پھر اللہ کو یاد نہ کرتے، ہم بھول جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ اللہ نے دن میں 5 الگ الگ وقتوں میں نمازیں رکھی ہیں تاکہ تھوڑی تھوڑی دیر میں بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے اگر بھول چکا ہو تو، اور اگر یاد ہے تو اور آگے بڑھ جائے، اس کا تقویٰ اور بڑھتا رہے، وہ دین میں آگے بڑھتا رہے، وہ کسی بھی وقت اپنے معبود حقیقی کو بھولے مت، اس سے دور نہ ہو، اس سے غافل نہ ہو۔ اگر وہ اپنے رب سے غافل ہوا، شیطان اسے پکڑ لے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ شیطان وقت ڈھونڈتا ہے کہ انسان کب اللہ کی یاد سے دور ہو اور وہ اس کو گمراہ کر دے، وہ اس پر اپنا وسوسہ ڈال دے۔ جتنی دیر تک ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں کر پاتا، شیطان اس پر وسوسے نہیں ڈال پاتا۔ جیسے ہی وہ اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، شیطان اس پر اپنے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے بعض وقت بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ 5 وقت کی نماز کی پابندی تقویٰ میں شامل فرما دی ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گا، کسی کے کہنے کی بنیاد پر نہیں کہ کوئی کہے بھائی نماز پڑھ لو تو وہ نماز پڑھ لے، نہیں کہا تو نہیں پڑھا، اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ جو خود سے یہ فکر رکھے مجھے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، اس کے اندر جہنم سے بچنے کی تڑپ ہے، اس کے اندر اپنے رب کے غضب سے بچنے کی خواہش ہے، اس کے اندر اپنے رب کی نافرمانی سے بچنے کی لالچ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے۔ کوئی کہے اور اس کے بعد انسان کرے، اس کے کہنے پر مجبور ہو کر، وہ عبادت نہیں ہے۔ جب ایک انسان خود سے اس لائق ہو جائے کہ اس کا دل اسے اس بات پر مجبور کرے کہ نہیں نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے، اللہ کو نہیں بھولنا ہے، یہ کیفیت بتلا رہی کہ اس کے اندر تقویٰ آ رہا ہے، اس کے اندر تقویٰ آ رہا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نمازیں اللہ رب العالمین کی یاد دلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کو قریب کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے تقوی والے بندے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنے کا معنی ہم لوگ کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جیب سے پیسہ نکالا اور دے دیا بس، یا اگر زیادہ ہے تو اس میں سے کچھ دے دیا، لیکن نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم کو بہت طرح کے رزق عطا فرماتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، اسے علم خرچ کرنا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اخلاق دیتا ہے، اسے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بھی اخلاق پیدا ہو جائے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اسے خرچ کرنا ہے۔ اور میرے بھائیو، دولت کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں، دولت خرچ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کے پاس 1 لاکھ ہو تو وہ اس میں سے 10,000 روپے دے دے، نہیں۔ خرچ کرنے کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنا بھی دیا ہے اس مناسبت سے اس میں خرچ کرنا۔ اگر میرے جیب میں 10 روپے ہیں تو ہم 1 روپے خرچ کر دیں، 2 روپے خرچ کر دیں۔ اگر اللہ نے ہم کو 1,000 روپے ایک ہفتے میں دیے، ہم اس میں سے 10 روپے خرچ کر دیں، 5 روپے خرچ کر دیں۔ خرچ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی 1 لاکھ خرچ کرے تبھی وہ خرچ کرنا ہے، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام سے تعاون کی درخواست کرتے
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تعاون مانگا، تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے تعاون کو پیش کیا، ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے رات بھر جا کر ایک کے پاس نوکری کی اور انہیں تھوڑا سا کھجور مل گیا مزدوری میں، انہوں نے صبح لا کر وہ کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، آپ نے ان تھوڑے سے کھجوروں کو سب سے اوپر رکھا۔ اس سے ہم کو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنا زیادہ خرچ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، تمہارے پاس کتنا ہے اس میں سے تم کتنا دیے دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے 1 کروڑ دیا تب اللہ کی نگاہ میں بڑی چیز ہے، نہیں، اللہ کی نگاہ میں انسان کا اخلاص بہت بڑی چیز ہے، انسان کی نیک نیتی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کسی نے 1 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، وہ ان 1 کروڑ روپے سے بہتر ہے جن کو اخلاص کے ساتھ نہ خرچ کیا گیا ہو بلکہ دکھلاوے کے لیے خرچ کیا گیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ تقوی کی نشانی بتلائی ہے کہ کوئی انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرتا رہے، لوگوں کو بانٹتا رہے، لوگوں کو دیتا رہے، اس کے اندر تقوی ہے۔ جو اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ خرچ کرتا رہے اس کے اندر تقوی ہے، ورنہ تقوی پیدا ہونا بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، ہر ایک کے اندر تقوی نہیں آ پاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس کے اندر تقوی آ جائے اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا میں مختلف راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک فائدہ بتلاتا چلوں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جانب سے روزی عطا فرماتا ہے جس کا اسے تصور بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تقوی کا فائدہ ہے، اس لیے ہم اور آپ ان آیات پر غور کریں، اور ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ مختصر طور پر یہ کہ یہ قرآن صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے اللہ کی وحی کے ذریعے سے، اپنے کلمات کے ذریعے، سنت کے ذریعے، اور یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے خاص طور پر، اور متقیوں کی خاص صفات کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ بھی رزق دیا اس میں سے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں متقیوں کی، لیکن وقت پورا ہو چکا ہے تقریباً، اس لیے میں اپنی بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنی باتیں ہم کو سمجھ میں آ گئی ہوں ان کو دوسروں کو بتلانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ میرے بھائیوں دین کی جو بات ہم کو سمجھ میں نہ آئے اسے ہم دوسروں کو نہ بتائیں، جو بات ہم دین کی سمجھ جائیں اسے دوسروں کو ضرور بتائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔